يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی الحمدللہ ہم نے جملہ بنانے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا میٹیریل اکٹھا کر لیا۔ اب ہم نے اس میٹیریل کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے۔ اگر میٹیریل آپ صحیح جگہ پہ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جملہ صحیح بنے گا، اگر آپ نہ رکھ سکے تو جملے میں گڑبڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سٹارٹ لیتے ہیں ہم لفظ، جو اسم ہم نے پڑھا ہے، لفظ میں اسم، اس کے بارے میں ہم نے سب کچھ جان لیا کہ واحد، مثنیٰ، جمع، مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، اسم کے بارے میں سب کچھ جان لیا الحمدللہ۔ پھر واحد اور جمع مکسر میں ہم نے غیر منصرف کو بھی پڑھ لیا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا۔ عربی گرامر میں جب بھی کوئی لفظ اکیلا استعمال ہوتا ہے، اکیلا، مثلا کتاب کا لفظ اکیلا ہے نا، کتابانی مثنیٰ اس کا اکیلا ہے، لفظ اکیلا ہے، میننگس کی بات نہیں کر رہا میں، لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ لفظ اکیلا ہو۔ کتب لفظ اکیلا ہے، میننگز اس کے بے شک کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لفظ اکیلا ہے۔ اکیلے لفظ کو عربی گرامر میں مفرد کہتے ہیں جی، مفرد۔ مفرد مفرد لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوا ہے۔ اکیلا لفظ گرامر میں کیا کہلاتا ہے؟ مفرد، اکیلا۔ ہمارے یہاں ایک بولا جاتا ہے 1 اور 1 11، ٹھیک ہے۔ تو مفرد جب مفرد سے ملتا ہے نا، مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے۔ یہ مرکب بھی عربی کا لفظ ہے، مفرد بھی عربی کا لفظ ہے، مرکب بھی عربی کا لفظ ہے۔ مفرد آپ کہیں گے سنگل ورڈ کو، سنگل ورڈ۔ میں آپ سے کہوں جی مفرد کی ایگزامپل دیں، آپ کہیں جی مسلمون، دوسرا اعتراض کرے یار یہ تو جمع کی ایگزامپل دے رہے ہو تم، تو آپ کہیں گے یار مسلمون سنگل ورڈ ہی ہے، میں نے کون سے 2 لفظ بول دیے؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو مفرد کے معنی ہے اکیلا۔ مفرد مفرد سے ملے گا تو کیا بن جائے گا؟ مرکب۔ کلیئر ہو گیا؟ مرکب جو ہے یہ عربی گرامر میں 2 طرح کا ہوگا جی، 2 طرح کا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا اردو میں سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے طریقہ کار جو اختیار کیا وہ یہی ہے کہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے ہم نے عربی سیکھنی ہے۔ اردو میں دیکھیں جی، نیک لفظ جو ہے یہ ہے مفرد، نیک مفرد ہے، ایک لفظ ہی ہے نا، ٹھیک۔ لڑکے مفرد لفظ ہے، اگرچہ جمع کا مفہوم دے رہا ہے لیکن لفظ مفرد ہے۔ کلیئر؟ اب ان دونوں مفرد کو میں ملاتا ہوں تو یہ بن گیا مرکب نیک لڑکے۔ اب یہ مرکب ہے، مفرد مفرد سے مل گیا، نیک لڑکے۔ کلیئر ہوگی یہاں تک بات؟ نیک لڑکے جب میں کہتا ہوں تو میں نے مرکب بولا، لیکن مرکب بولنے کے باوجود آپ کو بات پوری سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا جی نیک لڑکے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کیا نیک لڑکے، کیا نیک لڑکے، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا مفرد مفرد سے مل کر بعض اوقات پوری بات نہیں کرتا، ٹھیک۔ اس لیے ہم نے مرکب کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک ہے کہ مفرد مفرد سے ملے مرکب بنے لیکن بات پوری نہ ہو،
تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص. ناقص ناقص بھی عربی کا لفظ ہے اور ہم اردو میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ چیز بڑی ناقص ہے. ٹھیک ہے, ناقص العقل بولتے ہیں ہم. تو نقص کے معنی سے میں کمی کے ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ہم اسے نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں. نقص کے اصل معنی جو ہیں وہ کمی کے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کمی ہوگی کس میں؟ جانوں میں, پھلوں میں. اور کلیئر ہوگی بات. تو مرکب کی ایک قسم ہے مرکب ناقص, کہ دو الفاظ مل کے بات پوری نہیں کریں گے. اور عربی زبان میں دو الفاظ بعض اوقات ملیں گے اور بات پوری کر دیں گے. بات پوری کر دیں گے. اس مرکب کو گرامر میں کہا جائے گا مرکب تام. مرکب تام. تو یہاں تک دہرا لیں کہ اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. مفرد مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے. اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے, یا وہ ناقص ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے. تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے. تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. تام کا دوسرا نام جملہ ہے. اور عربی زبان میں جملے کی دو اقسام ہیں, ایک اسمیہ جملہ اور دوسرا فعلیہ جملہ. ٹھیک ہے. لسان القرآن کورس کا سلیبس میں نے آپ کو کتنی چیزیں بتائی تھی؟ 5. کون کون سی؟ اسم, فعل, حرف, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. لیں جی, میں نے کہا تھا ان 5 کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں پڑھاؤں گا, اور میں اسی پہ قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو اسم پڑھایا ہے اور اب ہم جملہ اسمیہ سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یقین مانے اس کے علاوہ میں ایک لفظ آپ کو ایڈیشنل نہیں پڑھاؤں گا ان 5 چیزوں کے علاوہ. اسم غیر منصرف اسم ہی تھا نا, کہ کچھ اور تھا؟ اسم ہی تھا نا. اسم پڑھ لیا, فعل پڑھ لیں گے انشاءاللہ الگ سے جب پڑھیں گے, حرف بیچ بیچ میں پڑھیں گے. آج جملہ اسمیہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. میرا بیٹا آپ سے سوال ہے مطہر, ہم جملہ فعلیہ کیوں نہیں سٹارٹ کریں گے؟ فعل ہی نہیں پڑھا تو جملہ فعلیہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ کے ذہن میں سوالات اس ہوتے ہیں, اصل میں بچوں کو پڑھانا زیادہ آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ بچے جب پڑھتے ہیں نا تو بچوں کا اپنے استاد پہ یقین ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے. استاد غلط بھی پڑھا دے نا تو بچے گھر لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سے کہ نہیں ہمارے استاد نے اس طرح پڑھایا. ٹھیک ہے. اچھا, بڑوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے, یقین کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ بڑے پھر سوال کرتے ہیں جی جملہ فعلیہ کیوں نہیں ہم شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے, مرکب تام ہی ہے تو ہم جملہ فعلیہ شروع کر لیں, اس میں کیا حرج ہے جی؟ تو بالکل سیدھی سی بات ہے جی, عربی سیکھنی ہے نا تو یقین مانے مطہر کے لیول پہ آ کے سیکھیں. یقین کریں آپ کو آئے گی. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ اس پوری کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ جو ہے نا اس کی عربی سب سے اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیول پہ آئے, اپنی سزا کو, اپنی جو آپ ذہن میں سوچتے رہتے ہیں نا ان کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں. اس لیول پہ آ کے سیکھیں, یقین مانے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی لیں جی, جملہ اسمیہ ہم پڑھنے لگے ہیں. اوکے, یہاں تک کوئی کوشچن تو نہیں ہے نا؟ مفرد سے ملا, مرکب بنا. مرکب دو طرح کا, یا ناقص یا تام. تام کو جملہ کہتے ہیں اور جملہ دو طرح کا ہوتا ہے, اسمیہ یا فعلیہ. اسمیہ ہم شروع کریں گے کیونکہ اسم پہ الحمدللہ ہماری گریپ آ چکی ہے الحمدللہ. جملہ اسمیہ. آسان سی ایگزامپل دے کے اردو میں آپ کو سمجھا دوں گا, اس کے بعد دھڑا دھڑ جملے بنیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. جملہ ہے زید
صالح ہے. آپ زید نیک ہے کہہ لیں, میں نے نیک کے لیے صالح کا لفظ استعمال کیا کیونکہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. زید صالح ہے, جملہ ہے نا, جملہ ہے نا, بتائیں آپ کو جملہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زید صالح ہے جملہ. دو اسم استعمال ہوئے ہیں اس جملے میں, ایک ہے زید, ایک ہے صالح. یہ بھی آپ کو پتا ہے, زید اسم ہے, نیم آف پرسن. صالح اسم ہے کیونکہ صفت ہے, صفت بھی ہم نے اس میں پڑھی ہے نا. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں فعل تو ہے ہی نہیں اس میں. آپ کہیں ہمیں فعل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات میں ختم کرتا ہوں, عربی میں ہے ہی نہیں. عربی میں ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ میں فعل کا شائبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب صرف دو اسماء ہی بچ گئے, ایک اسم, ایک زید اور ایک صالح. اوکے ہو گیا. ان دو سے ہم نے جملہ بنا لینا ہے عربی زبان میں, کیونکہ ہے کے لیے عربی میں ہے ہی نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی, اب ہم کرنے لگے جملے کے پارٹ تاکہ سٹیپ وائز چلیں. جملہ اسمیہ میں دو پارٹس ہوں گے جی. جملہ اسمیہ میں دو پارٹس ہوں گے. پہلا پارٹ وہ اسم ہوگا, پہلا پارٹ وہ اسم ہوگا جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہوگی, جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہوگا. ایک اسم ہوگا جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہوگا. کلیئر؟ اس پارٹ کو ہم کہیں گے مبتدا. ابتدا سے مبتدا, ابتدا سے لفظ ہے مبتدا. جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ کیا ہوگا؟ مبتدا. کل کتنے پارٹ ہوں گے؟ دو. دوسرا پارٹ وہ ہوگا جو مبتدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا. دوسرا پارٹ ان الفاظ پہ مشتمل ہوگا جو مبتدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا. یہاں پر زید کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ صالح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا پارٹ ہے نا, اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہیں گے یہ ہے خبر. خبر دی جا رہی ہے, اور خبر عربی کا لفظ ہے, جس طرح مبتدا عربی کا لفظ ہے, خبر بھی عربی کا لفظ ہے. تو جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوئے؟ دو. کون کون سے؟ مبتدا, خبر. مبتدا کیا ہوگا؟ وہ پارٹ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور خبر کیا ہوگا؟ وہ پارٹ جو مبتدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا. اوکے ہو گیا. لیں جی, اب آپ نے تین باتیں صرف اپلائی کرنی ہے. یہاں پر زید مبتدا, صالح خبر ہے تو ہے ہی نہیں, یہی ہے نا. زید مبتدا, صالح خبر ہے نہیں ہے. اب آپ نے تین چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح اپلائی کرنی ہے ان دونوں پہ, اور آپ کا جملہ مکمل, اور اس کے بعد بے شمار جملے آپ نے بنانے شروع کر دینے ہیں. پہلی چیز جو اپلائی کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے نا وہ آپ کا ہونا چاہیے معرفہ. مبتدا معرفہ ہونا چاہیے آپ کا. زید معرفہ ہے نا, وہ فٹ ہے مبتدا بننے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جو خبر ہے نا آپ کی وہ ہونی چاہیے نکرہ. صالح نکرہ ہے نا, خبر بننے کے لیے فٹ ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی قاعدہ بتایا جاتا ہے نا تو وہ قاعدہ اکثر ہوتا ہے, یعنی 99% یہی رول اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھی جو ہے وہ اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, اور ہم اسی ایک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں 99 کو. ٹھیک ہے, مبتدا معرفہ ہونا چاہیے, خبر نکرہ ہونی چاہیے. اوکے, وسعت جو پڑھی تھی کام آ جائے گی. اگر وسعت نہیں پڑھی تو کیسے بنے گا جملہ؟ آپ کو معرفہ نکرہ کا ہی نہیں پتا تو آپ جملہ نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسری شرط یا دوسرا رول جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مبتدا اور خبر دونوں کی فرسٹ فارم لگانی ہے. دونوں کی فرسٹ فارم استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے اعراب نہیں پڑھا تو آپ کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم کا پتہ ہی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم آپ کو فوراً یہ ہاتھ کھل جانا چاہیے کہ واحد و جمع مکسر فرسٹ فارم دو پیش, الف لام لگ جائے
تو سنگل پیش. اس میں ایک گروپ وہ ہے جو غیر منصرف ہے, جو الف لام کے بغیر بھی سنگل حرکت کے ساتھ ہی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثنیٰ آنی فرسٹ فارم, جمع سالم مذکر اونا فرسٹ فارم, جمع سالم مؤنث آتن یا آتو فرسٹ فارم. اوکے جی, سب پتہ چل گیا. تو مبتدا اور خبر فرسٹ فارم, گویا اعراب آپ نے کور کر لیا اس شرط میں. اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے جملہ اسمیہ کے لیے کہ دونوں میں مطابقت ہوگی جنس اور عدد میں. جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے آئیں گے. ایک جیسے کیا مطلب, شروع ہو رہا ہے مبتدا سے تو مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی لانی ہے آپ نے. مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. مبتدا واحد خبر واحد, مبتدا مثنی خبر مثنی, مبتدا جمع خبر جمع. جی آخری پوائنٹ, جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے. ایک جیسے ہوں گے کیا مطلب, جنس میں ایک جیسا ہونا یا تو دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک مذکر رکھ لیں ایک مؤنث رکھ لیں, ٹھیک ہے. عدد کے اعتبار سے یا تو دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مثنی ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے. کلیئر ہوگی بات اب, ٹھیک. یہ تین شرطیں ہیں, یہ ذرا دو مرتبہ پڑھیں اور اپنے ساتھ والے کو سنا دیں, پھر جملہ بن گیا سمجھے بس. گپ شپ تو نہیں شروع ہوگی کہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے کوئی گپ شپ شروع کر دیا شاید. ہاں جی, پھر میں ریوائز کر رہا ہوں. جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں, کون کون سے؟ مبتدا خبر, مبتدا خبر, ٹھیک ہے. مبتدا خبر, مبتدا خبر کے لیے شرائط کتنی ہے؟ تین. پہلی شرط یہ ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. دوسری شرط دونوں فرسٹ فارم میں یوز ہوں گے. تیسری شرط جنس اور عدد میں دونوں میں مطابقت ہوگی. اوکے جی, لیں جی. زید اور صالح دونوں عربی کے لفظ ہی ہیں. میں نیچے کاپی کر دیتا ہوں, ضرورت تو نہیں تھی لیکن یہاں پر پھر میں کاپی کر دیتا ہوں. زید اور صالح, معرفہ نکرہ, پہلی شرط پوری. دوسری شرط فرسٹ فارم, زید واحد ہے صالح واحد ہے. واحد کی فرسٹ فارم کیسے آتی ہے؟ دو پیش کے ساتھ, لہذا زید اور صالح صالحن, ٹھیک ہے. اب تیسری شرط چیک کر لیں, زید مذکر ہے صالح بھی مذکر ہے, زید واحد ہے صالح بھی واحد ہے. آپ کو پہلا جملہ مبارک ہو, زید صالحن, زید صالحن. اب مجھے بتائیے یہاں پر ہے ہی نہیں, عربی میں ہے نہیں ہے. جی اردو میں لکھیں گے ہم, ٹھیک ہے, اردو میں ہم لکھیں گے ہے. تو یعنی اگر عربی میں ایسے لکھا ہو نا زید صالح اور کہا جائے آپ کو اس کا ترجمہ کریں تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے زید نیک ہے, زید نیک ہے آپ نے خود ڈالنا ہے, ٹھیک ہے آپ نے کب ڈالنا ہے؟ جب آپ نے معرفہ نکرہ کمبینیشن دیکھ لیا. معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن سے ہے کا مفہوم عرب پیدا کر لیتا ہے. معرفہ نکرہ کمبینیشن سے ہے کا مفہوم عرب پیدا کر رہا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ کلیئر. زید و صالح, جی نہیں
خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں, بسم اللہ. ٹھیک ہے جی, جملہ بنانے لگے ہیں جی. آپ کے ساتھی, آپ کے دوست ندیم صاحب. ٹھیک ہے جی, ندیم صاحب آپ کے لیے جملہ ہے, ندیم ڈاکٹر ہے. جی بولیں عربی میں. ندیم طبیب. ندیم طبیب. ٹھیک ہے جی, کوئی مشکل نہیں ہوئی نا. اچھا جی جناب, میں آپ سے کہتا ہوں کہ زاہد, نام لے کے کہتا ہوں, زاہد استاد ہے. زاہد استاذ, زاہد معلم, زاہد مدرس. کلیئر ہو گیا جی. جی جناب, آپ کو میں کہتا ہوں کہ اسامہ اسٹوڈنٹ ہے. انہوں نے کہا جی اسامۃ طالب. اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. ویری گڈ. وجہ بتائیں جی. مطابقت نہیں ہے. ویری گڈ. کیا مطابقت نہیں ہے؟ اسامہ مؤنث ہے. ہاں, مطابقت میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ مطابقت میں آپ نے جنس اور عدد دیکھنا ہے نا. جب بھی آپ کے مطابقت نہیں ہے تو اس میں دیکھیں کہ یا تو دونوں کی جنس نہیں ملتی یا دونوں کا عدد نہیں ملتا. یہی مطابقت نہیں ہوگی نا. تو اسامہ مذکر ہے, طالب مذکر ہے. اسامہ واحد ہے, طالب واحد ہے. مطابقت تو ہے. پھر کیوں غلط ہے؟ ہاں جی, اور کس کو اعتراض تھا؟ فارم ایک نہیں ہے جی. یہ کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ فارم. فرسٹ فارم. یہ کون سی فارم ہے؟ فرسٹ فارم. پرابلم کہاں ہے؟ میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں نا, پرابلم کہاں ہے؟ شاباش. یہ جب تک آپ نہیں پوچھیں گے, نہیں حل کریں گے, آگے نہیں چل سکیں گے. ایک منٹ ابھی آتے ہیں اس کو انہوں نے مونس لیا ہے اسامہ کو. نہیں مونس نہیں لیا انہوں نے. نہیں مونس نہیں. جو پہلے پرابلم ہے نا, پہلے پرابلم ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کا حل نکالیں گے. پہلے وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہیں پرابلم ہے. نہیں ہے سر, ہے. وہ دیکھیں پیچھے ہاتھ بڑے کھڑے ہوئے تھے. جناب اسامہ جو ہے منصرف ہے اور اس کے جو استعمال ہوئی ہے وہ غیر منصرف ہے. اسامہ منصرف ہے, غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, اسامہ غیر منصرف ہے. اس کی صفت جو ہے نا, اس کے لیے خبر صفت نہیں, خبر جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے. تو یہ پرابلم تو نہ ہوئی نا. پرابلم کیا ہے؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہی تو پرابلم ہے نا کہ یہ غیر منصرف ہے تو خبر بھی غیر منصرف آنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ کون سی شرط لکھی ہوئی ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے. چوتھی شرط لکھی ہے کہ اگر مبتدا غیر منصرف ہے تو خبر بھی غیر منصرف ہے. کہ یہ لکھی ہے میں نے شرط, یہ شرط لکھی ہے. یہ شرط نہیں لکھی نا. اگر لکھی ہوتی, اور یہ شرط بنتی نہیں ہے سیدھی بات. یہ جو غیر منصرف ہے یہ انہی میں تو ہیں, انہی میں تو ہے نا. واحد و جمع مکسر میں ہی ہے غیر منصرف. یہ کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں ہے نا, الگ سے مخلوق تو نہیں ہے نا. انہی کا ایک حصہ ہے نا, پارٹی اس کے اندر ہی موجود ہے نا. ہاں آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نے وہ غیر منصرف نہ پڑھا ہوتا تو آپ یہ کہتے جس طرح آپ نے زیدن کہا ہے اسی طرح آپ کہتے جو اسامۃ. لیکن آپ کو غیر منصرف پڑھنے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ نے کہا ہے کہ اسامہ پہ آپ نے ڈبل حرکت نہیں لگانی. بس یہ چیز ہے. کلیئر ہوگی نا؟ ابھی بھی کنفیوژن ہے تو کلیئر کریں پلیز. شاباش جی. سر زید کے ساتھ تو تنوین لگی ہوئی ہے, لیکن اسامہ کے ساتھ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ اس لیے کہ اسامہ غیر منصرف ہے نا.
جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا ہے وہ کیا پڑھا تھا کہ واحد اور جمع مکسر میں کچھ ناؤنز، کچھ اسماء ایسے ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ان میں اب کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں اسامہ فیملی ہے، اسامہ، طلحہ، حذیفہ، گولتا والے نام. کلیئر ہوگی بات؟ اب کلیئر بتائیں جی، کلیئر ہوگی اب؟ الحمدللہ جی. اگلا جملہ، اگلا جملہ جناب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. محمد رسول، محمد رسول. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جو میں نے 3 شرطیں لگائی ہیں وہ ساری اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں. معرفہ، نکرہ. اچھا اب یہاں آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ رسول بھی نکرہ، رسول نکرہ کیوں ہے جی؟ ماشاءاللہ یہ جواب. جب بھی آپ سے پوچھا جائے نا یہ نکرہ یا معرفہ، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ معرفہ اس لیے نہیں ہے کہ معرفہ کی جو ہم نے اقسام پڑھی ہے نا 5، ان میں نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے شعبہ وسعت میں ایک نوٹ پڑھا تھا، لکھا تھا. کیا نوٹ تھا؟ اپنی عقل استعمال مت کریں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، ورنہ آپ رسول کو نکرہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے رسول بھی نکرہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی عقل ہوگی نا. آپ نے دیکھنا ہے صرف وہ 5 میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. رسول نہ تو کسی کا نام ہے، نہ رسول ضمائر، پروناؤنز، اسماء اشارہ، موصولہ، نہ رسول پہ الف لام داخل ہوا تو نکرہ ہوا. سیدھی سی بات ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو محمد رسول. اوکے جی. نیکسٹ سینٹینس جناب، آپ سے جملہ بناؤں گا. ابراہیم نبی ہیں. ابراہیم نبیٌ. ابراہیم نبیٌ. ابراہیم پہ ڈبل حرکت کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف ہے. ندیم بھائی کلیئر نا؟ پریشان لگ رہے ہیں؟ 6 نہیں ہے نا، تو 6 کے علاوہ جو ہیں وہ غیر منصرف ہے نا. 6 غیر منصرف نہیں ہے 6 کے علاوہ. دیکھیں میں نے آپ کے نام کو ندیمن ہی کہا ہے نا، ندیمن، تو آپ کا نام جو ہے کسی اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا نا، تو اس لیے میں نے تنوین کے ساتھ بولا ہے. اس طرح زیدن، اس طرح میں نے زاہدن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب کو تنوین کے ساتھ بولا ہے ناموں کو میں نے، لیکن جو غیر منصرف ہیں ان پہ تنوین نہیں میں نے بولی. بس کلیئر جی؟ یہ جو مبتدا اور خبر جو ہے جی جی، یہ ہمیشہ فرسٹ فارم میں تو نہیں آئے گا. جملہ ہم اسمیہ میں ہمیشہ فرسٹ فارم میں آتے ہیں. نہیں، جب یہ جمع ہوگا تو پھر جمع ابھی آیا کہاں ہے؟ جمع تو آئے گا تو دیکھتے ہیں نا. کلیئر جی؟ جی اگلا جملہ جی، آپ سے جملہ ہے عثمان. عثمان ذہین ہے. ذہین کی عربی ذہینن. اتنی تو بنائے نا، بعد میں پھر دیکھیں گے کوئی اور لفظ بھی ہے اس کا. جی جی دوبارہ شاباش تسلی سے. عثمان. آخری جو ہے نا حرکت وہ لازمی بولا کریں اور کھل کے بولا کریں، وہیں آپ کی عربی پتہ چلے گی. ٹھیک ہے، آخری حرف پہ جو آپ بولتے ہیں نا وہیں پتہ چلتا ہے کتنی عربی آتی ہے آپ کو. جی انہوں نے کہا ہے جی عثمان ذہین. ٹھیک ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ عثمان جو ہے وہ غیر منصرف ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. بس اتنا سا تھا. ہاں اب ذہین کے لیے عربی میں لفظ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ذکی کا لفظ ملتا ہے، ذکیٌ. ذکیٌ. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا جی؟ کلیئر جی؟ آپ جملہ بنائیں گے جی. ٹھیک، آپ کے لیے جملہ ہے جبریل فرشتہ ہیں. جبریل فرشتہ ہے. جی شاباش، ایک منٹ آپ. جی جبریلو
جی نو 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 ملائکہ تو جمع ہے, ملک نہیں, ملک. جبریلو ملکن, جبریلو ملکن, جبریل فرشتہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی جبریل ملک ہے, ٹھیک, کلیئر. لے جی یہاں تک کلیئر ہو گیا الحمدللہ, کوئی پریشانی نہیں نا. اور یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ سوری ملک مذکر ہے نا, ٹھیک ہے. استاد کی جب ہم اساتذہ استعمال کرتے ہیں نا, جس طرح اسامہ کی گولتا ہم مونس کے لیے نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح اساتذہ ملائکہ ان کو بھی ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے. کلیئر ہو گیا نا. خلیفہ فالو کر گئے نا, یعنی ہر جگہ گولتا دیکھتے آپ نے اسٹیمپ نہیں لگا دی نہیں مونس ہے, کہیں گولتا جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتی ہے. کلیئر ہو گئی تھی. تو جبریلو ملکن. جی آپ سے میں نے کہا تھا, جی آپ سے جملہ میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ نیک ہے. جی فاطمہ تن تو جی صالحن, ویری گڈ. لیکن وہ نیک لفظ ہے نا, وہ ہم نے یہاں بھی استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے نا, اردو میں ہم نے نیک مذکر کے لیے بھی استعمال کیا تھا, مؤنث کے لیے بھی کیا, تو اس حساب سے جملہ ٹھیک ہے آپ کا. لیکن عربی کے حساب سے گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ مطابقت نہیں ہے. فاطمہ مؤنث ہے تو صالح بھی مؤنث ہونا چاہیے, اور یہ بن جائے گا جی صالحۃ. ٹھیک ہے جی. جی جناب, عائشہ لیڈی ڈاکٹر ہے. عائشۃ طبیبۃ, عائشۃ طبیبۃ. ٹھیک ہو گیا جی. زاہد بھائی, زینب استانی ہے, استانی استاد کی مؤنث. جی جی دوبارہ, زینب زینب مدرسۃ, زینب معلمۃ, زینب استاذۃ, استاذۃ. ٹھیک ہے, آپ اکثر پڑھتے ہیں جی استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کا درس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ استاذہ لکھا ہوتا ہے. کلیئر جی, یہاں تک کلیئر ہو گیا الحمدللہ, کوئی پریشانی ندیم صاحب؟ کلیئر جی. اچھا, اب یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے جملے کیے ہیں نا, ان سب جملوں میں ہم نے مبتدا کی جگہ پر علم کو استعمال کیا ہے, علم کو, اور علم معرفہ کی پہلی قسم ہے. تو گویا میں آپ کو ترتیب وار انشاءاللہ تعالی معرفہ کی ایک ایک قسم مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنواؤں گا انشاءاللہ تعالی. کلیئر ہو گیا؟ اب ایک دو جملے اور کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کو جملہ جو ہے وہ بنانا آ گیا ہے. جی جملہ بنائیں گے آپ, ٹھیک ہے. آپ کے لیے جملہ ہے ابراہیم اور اسماعیل, ابراہیم اور اسماعیل, ٹھیک ہے, سن رہے ہیں نا, ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں. میں لکھ دیتا ہوں جی جملہ, ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں. اچھا, سب سے پہلا کام آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے مبتدا خبر کو الگ کرنا ہے.
مبتدا اور خبر کو الگ کرنا ہے. اچھا اب یہاں پر آپ کو میں اتنا آسان طریقہ بتاتا ہوں مبتدا اور خبر کو الگ کرنے کا. جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہو تو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو مبتدا اور خبر کو علیحدہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ, بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. مبتدا خبر آپ نے الگ الگ کرنے ہیں تو آسان طریقہ کیا ہے, انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں. اچھا آپ کہیں گے تو اور مشکل ہو گیا. یہ مشکل نہیں ہوا, یہ بہت آسان ہے. آسان کس طرح ہے, آپ کو جتنی انگریزی چاہیے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ کو انگریزی چاہیے, ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں, اس میں آپ مبتدا الگ کرنا چاہتے ہیں. پہلے بلکہ میں کہتا ہوں جی زید نیک ہے, زید نیک ہے, اس میں تو آپ کے پاس دو ہی لفظ تھے نا, تو آپ نے کہا زید مبتدا نیک خبر اور ہے ہی نہیں تو مبتدا خبر مل گئے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس میں مبتدا خبر الگ کرنا, فارمولہ کیا ہے, اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں. انگریزی میں کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے, آپ اس کی انگریزی آپ نے بنانی ہے زید از نیک, زید از نیک, اتنی انگریزی چاہیے آپ کو. ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں, اسماعیل ابراہیم اینڈ اسماعیل آر نبی, اتنی انگریزی چاہیے بس, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. جب آپ نے انگریزی کر لی تو جو از آر ایم مل رہا ہے نا آپ کو, از آر ایم سے پہلے والا سارا مبتدا ہوگا, از آر ایم سے پہلے والا سارا مبتدا ہوگا اور از آر ایم کے بعد والی خبر ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں مبتدا کیا ہے, یہاں پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں. میں جو مبتدا کیا آپ کہیں گے ابراہیم مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ابراہیم کو خالی مبتدا بنا دیں. نہیں, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں ابراہیم اینڈ ابراہیم اور اسماعیل آر نبی, تو ابراہیم اور اسماعیل مبتدا بن گیا آپ کا. اوکے جی جناب. ایک منٹ باقی نہ بولیں جی. ابراہیم و اسماعیل, جی شاباش. ابراہیم و اسماعیل, آپ ذرا ٹھہر جائیں, کسے شوق ہے کھڑا ہو جائے, ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. نبی یون, ابراہیم و اسماعیل نبی, پورا بولے نا, نبی یونا, نبی یون, اینڈ تک بولنے ہیں حرکت. ابراہیم و اسماعیل نبی یونن. دیکھیں مطلب بہت سارے اینگل آئیں گے نا, یہی تو مزیدار ہے. شاباش شاباش. چلیں جی مطہر سے پوچھتے ہیں. جی مطہر. اچھا چلیں ٹھہرے چلیں بنائیں جی, چھوڑیں. ابراہیم و اسماعیل نبی یعنی, ابراہیم و اسماعیل مبتدا تھا نا, ٹھیک ہے. شرائط دیکھ لیں, معرفہ نکرہ, فرسٹ فارم سیکنڈ فارم. میرا اعراب سارا محنت ضائع کر دیا آپ لوگوں نے. نہیں یہ کیوں انہوں نے کیوں کہا ہے کہ یہ سیکنڈ فارم ہے, مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے نا. دیکھیں میں نے اعراب جتنی محنت سے آپ کو محبت سے میں نے پڑھایا نا اعراب آپ کو, اب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اعراب ہے, اس میں مثنیٰ کہاں ہے, یہ مثنیٰ کی فرسٹ فارم کیسے آتی ہے, آنی کی آواز کے ساتھ, تو آنی کی آواز کے ساتھ نہیں آ رہی. نبی یعنی
نبی یعنی فرسٹ فارم ہی ہے, دونوں کی فرسٹ فارم ہے, اور جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر ہیں. مذکر مذکر, مثنیٰ ایک اور ایک مثنیٰ ہوتے ہیں نا, دو مثنیٰ خبر مثنیٰ. ٹھیک ہے, ناٹ نبی یونن. میرا مورال بہت گرا ہے ایک دم سے, یقین کریں. اس کا مطلب ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی ہیں, یہ بھی لیکن دیکھیں جب آپ اردو میں ایک لفظ لا رہے ہیں نا, دونوں نبی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کوئی دونوں کے لیے آپ کو پھر کوئی ایڈیشنل لفظ لانا پڑے گا. اس کا ترجمہ صرف یہ ہے ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں بس. ٹھیک ہے, اگر آپ دونوں لانا چاہتے ہیں نا, ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. کلاہما, رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں. تو وہاں دونوں کے لیے پھر وہ کلاہما ایک لفظ ایڈ کیا گیا ہے. فالو کر رہے؟ ٹھیک ہے جی. ابراہیم و اسماعیل نبی یعنی. ٹھیک ہے, ندیم صاحب چلیں, آپ مایوس نہ کیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے جملہ ہے, آپ کے لیے جملہ ہے, جبریل اور میکال فرشتے ہیں. جبریل اور میکال فرشتے ہیں. جی مبتدا کیا ہے اس میں؟ جبریل اور میکال مبتدا, اور فرشتے ہیں خبر. جی بسم اللہ. جبریلو و میکالو ملکانی. ماشاء اللہ جی. ٹھیک ہے جی. جبریل ملکن, جبریلو و میکالو ملکانی. ملکانی. ٹھیک ہو گیا سر. تیار تیار. آپ کے لیے جملہ ہے سر, شعیب اور صالح علیہ السلام رسول ہیں. جی اس میں مبتدا کیا ہے؟ شعیب اور صالح مبتدا. جی خبر رسول ہیں. جی آرام پوری توجہ کے ساتھ, شاباش. شعیب و صالح رسولانی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ جی. رسولانی رسولانی. اسٹوڈنٹ یہیں پر کنفیوز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا جی رفع آئے گی, تو رفع تو نہیں آ رہی ہے, تو جر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہی تو کہا ہے کہ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ ہمارے اس طرح وہ بیٹھی ہوئی ہے گھٹی میں بات کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے, تو اب یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے, اس لیے ڈیلی یہ طے کر لیں کہ سونے سے پہلے, ٹھیک ہے, اور اٹھنے کے بعد اعراب جو ہے نا یہ آپ نے پکا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسے پکا کریں, یقین کریں آپ کے لیے عربی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. کلیئر ہوگی؟ لاسٹ جملہ کر کے جی میں ختم کر رہا ہوں. بس لاسٹ جملہ وہ اسٹوڈنٹ بنائے گا جسے بالکل سمجھ نہیں آئی. کہ سب ذہین بنیں گے. جی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جی نہیں نہیں, واقعی جیسے کوئی کلیئر نہیں ہے نا کنسیپٹ, میں چاہتا ہوں وہ ذرا آئے, کوشش کرے, کیونکہ یہ سارا کانفیڈنس کا کھیل ہے. کانفیڈنس جب تک نہیں ہوگا آپ کے اندر, آپ نہیں آگے آئیں گے. شاباش, ہمت کریں.
ماشاءاللہ سب صحیح جی, آپ بنائیں گے ماشاءاللہ. چلے جی, آپ کے لیے جملہ ہے عائشہ اور زینب. عائشہ اور زینب طالبات ہیں. اردو میں تو یہ کہوں گا نا, کیونکہ اردو میں تو واحد و جمع ہی ہوتا ہے صرف. طالبہ اس کی جمع طالبات. عائشہ اور زینب طالبات ہیں. جی, اس میں مبتدا کیا ہے یہ بتا دیں. عائشہ اور زینب, ایکسیلنٹ. اس لیے لائنیں کھینچ دیں کہ یہ مبتدا ہے اور وہ خبر ہے. جی جی نہیں, عربی میں جب بھی بولیں گے نا کوئی لفظ, اس کے آخر پہ بھی کچھ نہ کچھ بولیں گے. جی, عائشہ, عائشہ تو و زینب. جی شاباش. طالبات عربی کا لفظ ہی ہے, طالبات عربی کا لفظ ہی ہے. چلیں طالبات چھوڑ دیجیے. استانی ہیں, چلیں استانیوں کو بھی چھوڑیں. لڑکی ہیں, بنات میں کون سی آواز آ رہی ہے؟ بنات میں کون سی آواز آ رہی ہے؟ لڑکی کی عربی کیا ہے؟ لڑکی کی عربی بنت. لڑکی, چلے میں آپ کو لفظ دے دیتا ہوں جی. لڑکی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے بنت. اوکے, اب مکمل کر دیں جملے کو. یہ کتنی لڑکی ہیں؟ 2 ہیں نا. واحد سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولہ, شاباش, آخری حرف پہ لگاتے ہیں زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بن تانی. لیں جی, کل انشاءاللہ تعالی مزید آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي وإفكي